چنانچہ جو بچی انٹرنیٹ کے یوز سے ہی پرہیز کرے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اس پر بھی ماں باپ کو بڑی نظر رکھنی چاہیے کہ بچی کی جو اسکول کی سہیلیاں ہیں وہ نیک ہونی چاہیے۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ 75% سے زیادہ بچیاں جو بدکاری کے راستے پہ چلتی ہیں ان کو اپنی سہیلیوں میں سے کسی نہ کسی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ بچی کو اللہ تعالیٰ نے حیا بھی دی ہے تو کچھ وہ مانے ہوتی ہے اور کچھ ڈرپوک بھی ہوتی ہے، بچی ڈرتی ہے بدنامی سے، ذلت سے، تو وہ جھجکتی ہے، قدم نہیں بڑھا سکتی، مگر جو ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس کو مشورے دیتی ہیں، نہیں تمہیں اس لڑکے نے ہاتھ ویو کیا، تم اس کو اس کا جواب دو، تم اس سے بات کرو، وہ لڑکا اچھا ہے۔ تو ان کے پش کرنے پر پھر کئی پاکیزہ بچیاں بھی برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ جو لڑکی اسکول کالج میں پڑھتی ہے اس کی 2-3 سہیلیاں ایسی ہوں جو خوب نمازی، پردہ دار اور نیک ہوں، تاکہ وہ بچی نیک دوستوں کے درمیان گھر جائے، اور اگر کبھی کوئی بات شیئر بھی کرے تو نیک بچیوں سے کرے، کوئی بات پوچھنا بھی چاہے تو نیک بچیوں سے کرے، وہ اس کو صحیح گائیڈ کریں گی۔ تو جس طرح گھر کے ماحول کا نیک ہونا ضروری ہے، بچی کی سہیلیوں کا نیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ شریعت نے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو انسان اچھا بنے گا، برے دوست ہوں گے تو انسان برا بنے گا۔ پنجابی کا شعر ہے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے، کہ نیکوں کو دوست بنانے سے میری جھولی میں پھول آ گئے، میری جھولی پھولوں سے بھر گئی، اور بروں کے ساتھ دوستی کرنے سے میرے پھول پہلے جو تھے وہ بھی میری جھولی سے گر گئے۔ تو نیک دوست کے ہونے سے انسان نیکی پہ آ جاتا ہے، اور برے دوست کے ہونے پہ انسان برائی کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ ماں باپ بچی کو بچپن سے ہی پردے کا احساس دلائیں اور اس کی تلقین کریں۔ اب کئی جگہوں پہ مائیں خود پردہ نہیں کرتی، تو وہ اپنی بچیوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ وہ پردہ کریں گی یا اپنی عزت کی حفاظت کریں گی؟ تو ماں باپ گھر میں پردے کا ماحول بنائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ باہر کے اجنبی مردوں سے تو پردہ لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار غیر محرم ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں کروایا جاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں جی یہ تو کزن ہے، یہ تو بھائی ہے، حالانکہ وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ کسائی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی بچے ہیں بھائی بہن کی طرح رہیں گے، نہیں، شیطان ان کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہیں سے بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے، گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو بچی جوان ہو جائے اس کو چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، اور روزوں کی بھی عادت ڈالے۔ اگر مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے رکھے تو بہت اچھا، اگر ہفتے کے 2 روزے سوار اور جمعرات کے رکھے تو بہت اچھا، اور اگر اس سے بھی زیادہ قدم آگے بڑھائے، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تک بچے بچیوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، شریعت نے کہا کہ یہ روزے کی ترتیب بنائیں۔ روزہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے اور بندے کے اندر حیا اور پاک دامنی کی اہمیت اجاگر کر دیتا ہے۔ لڑکی اپنے پردے کا خود خیال رکھے، چنانچہ کوشش کرے کہ کوئی بھی غیر محرم اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو آپ کو کسی نے $10,000 دیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہاتھ کے پکڑ کے اور لوگوں کو دکھاتی ہوئی چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چور لٹیرے دیکھیں گے تو میرے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے، بلکہ لوگ تو مال چھیننے کے لیے جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ تو اگر مال پیسہ اتنا ہے کہ لوگوں کو چھپاتے ہیں، اس کو پرس کے اندر
जो अंदर की जेब होती है औरतें उसमें डालती हैं कि किसी की नजर ही ना जाए कि इसके पास कितने पैसे हैं। जिस तरह माल की हिफाजत कर रही हैं, इसी तरह अपनी इज्जत की भी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। एक साहब थे, वो पर्दे के बड़े मुखालिफ थे और बेटी को पर्दा भी नहीं करने देते थे। चुनांचे एक दिन उनके दोस्त ने उनको कहा कि देखें, आप रोजाना दुकान से किलो 2 किलो का गोश्त ले आते हैं घर में और आप उसको शॉपर में डाल के और हाथ में पकड़ के लेके आते हैं। उसने कहा आज आप ऐसा करें कि उसको एक ट्रे में डालें और सर पे रख के लेके आएं। चुनांचे जब उसने गोश्त को सर पे रखा ट्रे में डाल के, तो दुकान से निकलने की देर थी, कव्वे आ गए और उन्होंने उन बोटियों को उठा के ले जाना शुरू कर दिया। अब एक कौवा इधर से झपट रहा है, दूसरा कौवा उधर से झपट रहा है। कुछ कौवों से बोटियां नीचे गिर गईं तो पीछे से कुत्ता भी आ गया। उस कुत्ते ने भी उन बोटियों को नोचना शुरू कर दिया। अब वो जो घर पहुंचे तो उनकी प्लेट में एक बोटी भी बाकी नहीं थी। तो फिर उस दोस्त ने समझाया कि देखें, ये 1 किलो का गोश्त है, आपने इसको चलते हुए ओपन किया तो परिंदे भी झपटे और कुत्तों ने भी इसी गोश्त को नोचा। तो अगर आपकी बेटी जो माशाअल्लाह 60 किलो की है, 50 किलो की है, वो अगर बेपर्दा होकर फिरेगी तो फिर इज्जत के लुटेरे जो कव्वे हैं वो उस पर भी झपटेंगे और जो इज्जत के लुटेरे कुत्ते हैं वो उसके पीछे भागेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तब उसको बात समझ आई और उसने अपनी बेटी को पर्दा करने की इजाजत दे दी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।